اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت الابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب رحمہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت فرماتے، ان کو ہدایات دیتے، ان کو رمضان کے بارے میں تفصیلات بتاتے، خطبہ دیتے۔ ایسے ہی ایک خطبے کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حدیث صحیحین میں روایت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، رحمت سمیٹتے چلے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ۔ جس طرح سے بھی ممکن ہو جنت کو حاصل کر لو۔ صدقہ و خیرات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روزے داروں کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، روزے رکھ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تلاوت قرآن پاک کر کے اللہ کی کلام سے تعلق کو جوڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کے میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح کھلے ہوتے ہیں، اور یہ اب ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو جنت کے کس دروازے سے داخل کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں برائیوں کے مواقع کو سمیٹ دیا جاتا ہے، محدود کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پابند بنا لیتے ہیں، اس لیے برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، برائیوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر کے ان جہنم سے بچ سکتے ہیں، اس میں داخل ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب انسان روزے کے ساتھ ہو، اس کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت طاری ہو اس کے اوپر، تو بندہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتا، اس کے باتوں کو اختیار نہیں کرتا، ان کے وسوسوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان اپنے آپ کو محسوس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصفدت الشیاطین، انہیں شیطانوں کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں، بیڑیاں پہنا کر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح بلانے آیا ہے کہ آئیں نیکیاں سمیٹیں، اس موسم بہار سے جتنا ہو سکتا ہے حاصل کریں اور اللہ کی اس جنت کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ آئیں مل کر اللہ کی رضا کے لیے اس رمضان مبارک میں اپنے مالک کی حقیقت کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ بس یہی چند الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رمضان سے پہلے بیان کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔